یہ اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی، قصائی گوشت بیچنے والا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی عالم، گوشت بیچنے والا۔ ہماری دنیا میں یہ چھوٹا پیشہ ہے، بڑا پیشہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں، قصائی گوشت بیچ رہا ہے۔ شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا، ساتھ ہو لیے، دروازے پر پہنچے، اندر میں بھی آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت ہانڈی پہ رکھا، آٹا گوندنے لگا، پھر سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا۔ ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، سہارا دیا، نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ جب اس نے سر ہلایا بس تو اس کا منہ صاف کر کے لٹایا۔ وہ کچھ بولنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح خدمت کر کے جاتا ہوں، شام آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا کیا کہوں، کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی پاگل ماں، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی؟ میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہیں، یہ اولاد ظالم بد وقت اولاد جنہوں نے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ڈالر پاؤنڈ کما کے کیا کریں گے؟ جب قیامت کے دن ان کے گلے میں اللہ تعالیٰ توق ڈال دے گا۔ ظالم سمجھتے تھے ماں کیا ہے۔ میرے نبی ایک صحابی آئے، بدو، ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا، سارا حج کروایا پیدل، سن رہے ہو، کندھے پہ سارا حج کروا کر کہنے گے یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ 2 سال دودھ پیا، لاکھوں کروڑوں گھونٹ پیے، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تیرے خامند پہ زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامندوں کو سمجھایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہ ایک معاشرت ہے جس کا نام حسن اخلاق ہے، یہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نماز آئی ہے، روزہ آیا ہے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، اتنا کچھ تو آ چکا ہے، لیکن میں معاف کر دوں، میں چھوٹا بن جاؤں، میں گالی سے رک جاؤں، میں غیبت پہ لگام چڑھا لوں اپنی زبان کو۔ لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ تو بھائیو اسلام کا دروازہ کھلے گا جب اخلاق زندہ ہوں گے، جب محبتیں زندہ ہوں گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کر پھرنا، سیکھنا، یہ وقت مانگتا ہے، یہ قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت تبدیل۔ میں 1983 میں آیا تھا مانچسٹر میں پہلی دفعہ، ایک چھوٹی سی مسجد میں تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے تھے، آج بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی رونق نظر آ رہی ہے، اس مالک کا نظام چل رہا ہے، لیکن ابھی سفر لمبا ہے، ابھی منزل دور ہے، مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ بڑی نسل ہماری گم ہو گئی ہے، انہیں واپس لانا ہے۔ کتنی نسلیں ہماری کھو گئی۔ مسلمان باپ کی پشت سے نکلا ہوا نطفہ اور مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والا، ہزاروں نوجوان بچے بچیاں جو گم ہو گئے، ان کو بھی لانا ہے، سارے عالم کو بھی ایمان پر لانا ہے، خود بھی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول سے جڑنا ہے اور اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ بھائیو اپنے آپ کو بناؤ، اس سارے عالم میں لے کر یہ پیغام پھرو تو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا۔ اتنی میری ضرور گزارش مان لو کہ آج یہ سارا مجمع اللہ کے فضل سے کئی ہزار کا ہے، یہ آج توبہ کر لے۔ جو جہاں سن رہا بیٹھا ہے، جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے، آج توبہ ضرور کرو۔ چلے 4 مہینے اپنی ترتیب پہ لگاؤ گے، پر توبہ تو ابھی ہو سکتی ہے، یہ تو ابھی ہو سکتی ہے۔ ادھر آپ کہو گے یا اللہ میری توبہ، ادھر اللہ کی رحمت آپ پر چھا جائے گی، تو جتنے آج تک گناہ کیے ان
ان سب کا خیال کر کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جن بھائیوں نے سچے دل سے کہہ دیا ہے مبارک ہو، آج وہ ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، ایک آدمی توبہ کرے نا تو اللہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات، ایسا بے نیاز اور ایسا اپنے بندے سے پیار، تو سارے فرشتوں میں حیرت ہوتی یہ جگمگ لائٹیں کیا ہیں؟ تو آسمان عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ یہ کئی ہزار کا مجمع، اور مینچسٹر جیسے غفلت کے شہر میں جب توبہ کر کے اٹھے گا تو آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی، اے ہے عید ہو جائے گی اللہ کی قسم آج آسمان پر، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر کے اٹھ جاؤ۔ اور بتاؤں، میرا اللہ کہتا ہے داؤد جا گناہ گاروں کو خوشخبری سنا، تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کہو نے یہ خوشخبری سنا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا ڈرو نہیں، ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو بھائی توبہ تو سب نے کر لی نا، پکی کر لی نا۔ جو فرض چھوڑے ہیں ان کا گناہ معاف، قضا باقی ہے۔ جو حق لوگوں کے کھا لیے ہیں وہ گناہ معاف، اس کا ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو توبہ کرے گا اللہ اس سے صلہ پائے گا۔ جو آج شراب چھوڑے گا کل اللہ خود بتا رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اللہ جنت والوں کو کافوری شراب پیش کرے گا، جام بھی سراہی بھی، اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اوپر کے جنت والوں کو فرشتے، خدام، نوکر، بیویاں، حوریں پلا رہی ہوں گی، اور جنت الفردوس کا درجہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود پیش کرے گا تمہیں، اللہ خود پیش کرے گا، لوگ ہاتھوں سے پیو۔ نکاح کرے زنا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خیر وزوجناہم بحور عین، میں تیرا خود جنت کی لڑکی سے نکاح پڑھوں گا۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے، انسانوں کو دیکھیں کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کریں وہ زندہ ہو جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے۔ ایک قدم اٹھا کے جب وہ خامند کی طرف چل کے آتی ہیں تو 1,00,000 ناز و انداز ان کے جسم سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کو میک اپ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس چیز سے کیا ہے؟ اپنے نور سے ان کے چہرے کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ یہاں کی عورت کا میک اپ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے، کتنا حسن بن جاتا ہے۔ وہ سوچو تو صحیح، اس لڑکی کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پھر آب حیات ڈالا، پھر اپنے نور سے اس کا میک اپ فرمایا، پھر کیا کیا؟ پھر جنت الفردوس کی ایک ایک لڑکی اور ایک ایک چیز کو آج اللہ نے اپنے نور سے اس کو میک اپ کر کے سنوارا ہے۔ پیچھے کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ پہلے سے اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور حسین بناتا ہے۔ جنت کو بنے اربوں سال، چونکہ یہ دنیا کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، تو جنت اس سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس لڑکی میں کتنی وسعت ہے کہ ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ یہاں آپ ایک لڑکی کو خوبصورت بنانا چاہو تو ایک حد پر آ کر بات ختم ہو جائے گی، اس سے آگے بنانا چاہو گے تو پھر بدصورت ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کریم لگاؤ پھر تو ٹھیک ہے، پوری کریم کی ڈبی اس کے منہ پہ ڈالو پھر کیا نظر آئے گا؟ تھوڑا سا لپ سٹک لگاؤ ٹھیک ہے، اور پوری سٹک اس کے منہ پہ مار دو تو پھر کیا بنے گا؟ تو میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ روزانہ 5 دفعہ انہیں پہلے سے خوبصورت کر دیتا ہے، اور زیادہ۔ آج بھی یہ ہو چکا ہے، اور ابھی قیامت آنے والی ہے، قیامت تک اللہ ان کو پہلے سے 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیا چیز بن رہی؟ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے گھٹیا درجے کی جو جنت ہے، گھٹیا کا لفظ جنت پہ صادق نہیں آتا، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹی جنت کا جنتی دوزخ میں مار کھا 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 جب وہ جنت میں جائے گا اور اللہ اس کو اس کی بیوی دکھائے گا، ایک دم اس پر جب نظر پڑے گی تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایسے ہو جائے گا، اور 40 سال اس کو ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا۔ 40 سال، منٹ، گھنٹے، دن نہیں،
40 سال ایسے دیکھ رہا ہے اور اس کی لذت بڑھ رہی. آخر وہ لڑکی بولے گی وہیں بیٹھے رہو گے, میرے پاس نہیں آؤ گے. وہ بھی سچا ہے, کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے, کہاں حور دیکھی, پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو, میرے پاس نہیں آؤ گے. پھر وہ کہے گا تو کون ہے, کہے گی تیری بیوی ہوں, تیرے انتظار میں ہوں, تو سب سے ہی دیر میں آیا. کہے گا شکر کر میں آ ہی گیا, بڑی ٹھکائی ہو رہی تھی میری, بڑے جوتے پڑ رہے تھے, شکر کر میں آ گیا. تو میں کیا بتا رہا ہوں, سب سے چھوٹا جنتی ہے. تو جنت الفردوس کیا چیز ہے جہاں اللہ خود پلانے کے لیے آ جائے, کھلانے کے لیے آ جائے. نیچے والی جنت کو ہفتے میں 1 دفعہ دیدار ہوگا. جنت الفردوس والوں کو صبح بھی دیدار کرائے گا, شام بھی دیدار کرائے گا. جب ہر جنتی اپنے مقام پر بیٹھ جائے گا اور دائیں بائیں جنت کی حوریں, ایمان والی, مانچسٹر کی ایمان والی عورت جس نے اللہ اور اس کے رسول کو یہاں رہ کر خوش کر دیا, وہ اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہ بیٹھ جائیں گے, نیچے دیکھیں گے نہریں, آگے دیکھیں گے پرندے اڑتے ہوئے, اوپر دیکھیں گے سائے جھکے ہوئے, پھل لٹکے ہوئے, دائیں بائیں دیکھیں گے نوکر کھڑے ہوئے اور نہریں موجیں مارتی ہوئی, اور سامنے جام بھی, سراہی بھی, گوشت بھی, پھل بھی, سایہ بھی, نوکر بھی, عزت بھی اور راحت بھی اور چین بھی, سکون بھی, جوانی بھی, محبت بھی, الفت بھی, ہر غم دکھ درد گیا, پیشاب بھی, پخانہ بھی, بڑھاپا بھی, موت بھی, بیماری بھی اور نفرت بھی, جنگ بھی, لڑائی بھی, ہر شے ختم. سینے کا کھوٹ ختم, پیٹ کا پخانہ ختم, اندر کا پیشاب ختم اور گندا پسینہ ختم. 1000 برس کھائے ہضم, 10,000 سال کھائے ہضم, سارا نہر کا پانی پی جائے ہضم. اے ہے عام پانی ایسا مزیدار ہے کہ یوں پانی میں انگلی ڈبوئی, قطرہ لگ گیا, یہ قطرہ آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دے, پانی کی تری اوپر لگی ہوئی ہے, آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر رہا ہے, صرف اس سے ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی. تو جو شراب اللہ نے تسنیم بنائی ہے جنت میں, جو اللہ خود پلائے گا, وہ کیا چیز ہوگی. جب سب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو ایک دم عرش کے اللہ تعالیٰ ایک دم جنت کے دروازے کھولے گا, تو غلام آئیں گے, کہیں گے سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم. تو ان پہ نشہ طاری ہو جائے گا, سلام ہی سلام. پھر غلام چلے جائیں گے تو ایک دم دروازے کھولیں گے, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. دروازے کھلیں گے اور فرشتے آ گئے, سلام علیکم, گاڈ آف آنر, سلام علیکم, سلام علیکم. فرشتوں کے سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا. اوپر نظر اٹھے گی تو عرش ایسے کھلتا نظر آئے گا, اور ایک دم اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. واہ, پھر اللہ کہے گا خوش ہو, راضی ہو, کہیں گے بالکل مولا, بالکل راضی. جیسے پنجاب میں کنا تائیں راضی ہو گئے, کنا تائیں راضی ہو, خوش ہو کہ میرے مولا بالکل راضی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب پھر میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں, جنت سے اعلیٰ. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے, کہ جنت سے اعلیٰ یہ ہے آج کے بعد میں تم پہ راضی ہوں, جاؤ کبھی دکھ, جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں. وہ کہیں گے یا اللہ تو بڑا خوبصورت ہے, تو بڑا کمال والا ہے, ہم نے تو تیری عبادت ہی نہ کی, ہمیں اجازت دے ہم تجھے ایک سجدہ کر لیں, ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے مانچسٹر میں تھے, ختم, اب تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام لینا یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہے. بس اب تم مانگو گے ہم دیں گے, تم کھاؤ گے ہم کھلائیں گے, تم پلاؤ, تم پیو گے ہم پلائیں گے. جاؤ جیسے اب تمہارا رب ہمیشہ کے لیے, جاؤ تم بھی ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ. میرے بھائیوں, اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ تبلیغ ہے. تبلیغ یہ کوئی جماعت نہیں, یہ کوئی فرقہ نہیں, یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے. تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں پھرنا ہے, اور لوگوں کو در در دستک دے کے بلانا ہے. ہائے ہائے, بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے یہ ایک آواز زندہ کی ہے جس نے ہر طبقے کو کھینچ لیا,
وہ جنید جمشید جو آج انگلینڈ میں گانا گانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے جماعت میں آیا ہوا ہے، وہ کارڈف کی طرف ہے۔ وہ سعید انور جو یہاں بیٹ گھمانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے تمہارے انگلستان میں اللہ کا پیغام سناتا پھر رہا ہے، دونوں ایک ہی جماعت میں۔ کہاں یہاں کے گانے گاتے تھے اور لوگ جا کے ان کو دیکھتے تھے، آج وہی اللہ کا پیغام لے کے پھر رہا ہے اور اللہ کی بات سنا رہا ہے۔ میں آپ کو عجیب قصہ سنوں، میں ایک جگہ کہیں تھا، مجھے یاد نہیں، مجھے آج تک یاد نہیں پڑ رہا کہ میں کہاں تھا، لیکن سامنے ٹی وی چل رہا تھا، ٹرین میں تھا، ایک ٹرین چلائی تھی پاکستان والوں، اس میں ٹی وی چلتا تھا، زیادہ مجھے وہ یاد پڑتا ہے۔ تو وہ اس پر ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا، 7 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ کس حال میں ہے، اگر یہ ایسے مر گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ پھر ساتھ مجھے خیال آیا اسے ہدایت کیسے مل سکتی، یہ اتنے غفلت میں ہے، اسے ہدایت کیسے مل سکتی؟ یہ خود ہی میں اپنے اندر میں سوچ بھی رہا ہوں، ادھیڑ بھی ہے، بن بھی ہے۔ میرے اس بات کو کوئی 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ اللہ نے مجھے اس سے ملا دیا۔ میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں اس نوجوان سے ملوں گا۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے پوچھا آپ کا، مجھے کوئی آدمی لے کر آیا، کہنے لگا، میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ کہا جی مجھے جنید کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق۔ پھر کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کہنے لگا وہ میں نے گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ میرے اس کی پہلی ملاقات، اور اس وقت وہ اللہ کی راہ میں پھر رہا ہے۔ اور جب اس نے توبہ کی تھی تو پیپسی والوں نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی کہ 10 گانے گا دو اور 4.5 کروڑ روپے لے لو۔ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، جب ایمان دل میں اترتا ہے تو ساری دنیا کا دھن دولت یہ مٹی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہوا چلا دی، فضا بنا دی، ہمت کرو، اٹھو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے بولو، بتاؤ کون تیار۔ 15 شعبان سے جماعتیں نکلتی ہیں انگلستان سے، کہتے ہیں اس سے بھی، اور رمضان تک، جو 15 شعبان رمضان تک جو بھائی تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ میں 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جو بھائی شعبان رمضان تک تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں جی، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، ہمت کرو، ارادے کرو، لے جانے والا اللہ ہے، تم ارادے کرو، نیتیں کرو، لے جانے والا اللہ، اللہ پر نظر رکھ کے اٹھو۔ ہاں میں رمضان تک، شعبان تک جن بھائیوں نکل، جو دسمبر تک جس نے جانا وہ بھی کھڑا ہو جائے، دسمبر تک جی، دسمبر تک جنہوں نے جانا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ دسمبر میں وہ چھٹی ہوتی ہیں آپ کو اس کی کرسمس کی، اس میں بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور کھڑے، ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑا، اتنی بڑی تشکیل تو کہیں نہیں دیکھی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، واہ بھائی واہ واہ، اللہ بہت بہت قبول فرمائے۔ اتنوں کے نام اللہ ہی لکھے گا، ہم تو نہیں لکھ سکتے بھائی۔ اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے کون جائے گا وہ بھی کھڑا ہو جائے، ابے جس نے اسرائیل سے پہلے جانا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاؤ، کہیں آ نہ جائے بھائی۔ ہاں بھائی، ملک الموت سے پہلے پہلے جنہوں نے جانا ہو بھائی وہ بھی کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کوئی نہ بیٹھو بھائی، سب تشکیل کرا لو، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، لو جی ڈاکٹر صاحب سب کی تشکیل ہوگی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، اللہ قبول فرما لے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی۔ آپ بھائی دعا کر لیتے ہیں، چند باتیں گول سے گوش گزار۔ ایک تو جتنا مجمع آیا ہے نماز نہ چھوڑے آج کے بعد، ٹھیک ہے نا جی؟ سفر حضر جہاں بھی ہو نماز نہ چھوڑو، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، لوگوں نے مردے زندہ کروائے ہیں، اس میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں وہاں نماز زندہ ہے۔ جس کو نماز پڑھنے آگے اس کو مایوس ہونے کی کسی جگہ بھی ضرورت کوئی نہیں، تو بھائی نماز پہ جان لگاؤ۔ آپ کو ابھی کا قصہ سنا تھا، پچھلے 2 سال کا، آنکھوں سے دیکھو، سنا نے آنکھوں سے دیکھو۔ گلگت کے امیر ہیں ہمارے معراج عالم صاحب، ان کو کینسر ہو گیا،
اور کینسر جگر کا، وہ سارا پھیل گیا. ان کو لائے وہاں ہاسپٹل شوکت خانہ. انہوں نے کہا اس کو گھر لے جاؤ، وہاں جا کے مر جائے. ان کو مجھے رائمنڈ لے جاؤ، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. جو پیسے وہ لائے تھے علاج کے لیے، انہوں نے وہاں سارے خیرات کر دی. اور پھر کہنے لگے میں نے اللہ کے سامنے دعا کی، نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ انہوں نے تو مایوس کر دیا، تیرے دربار میں تو کوئی کمی نہیں. سوئے ہیں، میں اس وقت موجود ہوں، یہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں موجود ہوں. ان کا یہ نچلا دھڑ کالا ہو کے ختم ہو چکا تھا، چہرہ سیاہ کالا ہو چکا تھا. ان کو اٹھا کے ٹوائلٹ جاتے تھے، اٹھا کے لاتے تھے. وہ سوئے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، دو فرشتے آئے کہ چلیں آپ کو اللہ کے رسول نے بلایا ہے. تو پورا کمرہ ایسے چلتا ہے اور چارپائی اسٹریچر کی طرح چلتی ہے. آگے اللہ کے نبی ایک کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ہیں، آگے شیشہ لگا ہے. وہ کہتے ہیں معراج، صحت تو مل جائے گی، آخرت میں کمی آ جائے گی. تو ان فرشتوں نے روئی اٹھائی، یہاں جگر ہوتا ہے، اس کو ایسے ملنا شروع کیا. یوں روئی کو پھینکا، روئی کو آگ لگ گئی. پھر یوں اس کو صاف کیا، پھر روئی کو پھینکا، روئی کو آگ لگ گئی. 5-6 دفعہ ایسا ہوا ہے. پھر کمرہ پورے کا پورا واپس آیا ہے. ان کی آنکھ کھلی ہے تو ایک صحت مند انسان تھے. یہ میں آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں. میرے اور اس واقعے میں کوئی واسطہ کوئی نہیں ہے، اور ابھی تک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. نماز بتا رہا ہوں، نماز سے کیا ہو جاتا ہے. بھائی نماز تو نہیں چھوڑے گا نا کوئی مجمع. قرآن کی تلاوت ضرور کریں، سیکھیں. نہیں پڑھے ہوئے سیکھیں، ایک ایک لفظ کر کے سیکھیں. اللہ تعالیٰ ایک دن سارا پڑھنے والا بنا دے گا. اس میں اللہ نے نور رکھا ہے. ترجمے چھپے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھا کریں. ایک مسائل اور عقائد کا حصہ ہے، وہ علماء کے ذمہ ہے، جس میں آخرت، جنت، جہنم، قوموں کے واقعات ہیں. یہ تو عبرت ہے. فقصص القصص لعلهم يتفکرون. اس سے تو آدمی کے اندر عبرت پیدا ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھی پڑھا کریں. اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں. اردو میں نہیں آیا تو انگریزی میں اللہ کے فضل سے سب کچھ مواد موجود ہے. سیرت کی کتابیں، صحابہ کی سیرت. اپنے گھروں میں نبیوں کے تذکرے کریں. اپنے گھر کے اندر محبت کی فضا کو بنائیں. یہ ماحول عجیب و غریب سا ہے. پیار محبت سے بچوں کو قریب کریں. بیوی خامند کا احترام کرے، خامند بیوی کا احترام کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت نے صلت خمسہا، صامت شہرہا اور حسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. جس عورت نے نماز نہ چھوڑی، روزہ نہ چھوڑا اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اس میں خیانت نہ کی اور خامد کی اطاعت کی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. اور بھائی 3 باتیں اپنی زندگی سے نکال دو. ایک جھوٹ، ایک گالی، ایک غیبت. غیبت نہیں کرنی، غیبت نہ کرو. کسی کی برائی کا تذکرہ مت کرو. بہت برا عمل ہے. زنا سے سخت عمل ہے غیبت. میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی مجھے شراب پیش کرے گا نا تو میں اس کو سر میں لاٹھی ماروں گا. بدبخت شراب مجھے پیش کرتا ہے اور وہی میرے سامنے غیبت کرے گا نا تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا. ہاں بالکل ٹھیک، میں ویکھے ایویں کرتا ہے، وہ بھی ایویں کرتا ہے. اور غیبت اس سے بڑا جرم ہے. جس معاشرے کو آگ لگانی اس میں غیبت شروع کر دو، ختم ہو جاتا. کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا خانقاہ، کیا مرکز، آگ لگانے کے لیے بس یہ زبان کافی ہے. اور جس کو آباد کرنا وہاں غیبت کو بند کر دو. جھوٹ، غیبت اور گالی دینے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. جتنا غصہ چڑھے گالی نہیں دینی، سہ جانا ہے، برداشت کرنا ہے. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور بھائی ہر مہینے 3 دن اللہ کے راہ میں نکلنا ہے، اس کی بھی نیت کرتے ہو نا؟ جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ دیا کرو. نہیں زکوٰۃ فرض تو بھی اللہ کے نام پہ دیا کرو، بڑھ جاتا ہے. اللہ کو سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت ہے. بس اللہ کو ایک بخیل اچھا لگتا ہے، باقی سارے بخیل سے نفرت ہے. جو بولنے میں بخل کرے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، باقی سب سے نفرت. بولنے میں بخل ضرور کرو، تول کے بولو، سوچ کے بولو،
کبھی زبان پہ کسی کی بس برائی نہ آنے دو، نہ دیکھو نہ سنو، نہ بچوں کو کرنے دو، نہ بیوی کو کرنے دو، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ رزق بڑھانے کے ایک ذرائع ہیں نوکری، جاب، تجارت۔ ایک اللہ کے نبی کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی، بہت سے مسلمان اب بھی حرام کم شراب بیچتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا رب ہونا دل میں اترا ہوا نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھائے گا۔ اس کو تجربے کے لیے نہ کرنا، تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی بات کا، اس کو یقین سے کرو کہ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا، جو باوضو رہے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، جو باوضو رہے گا شیطان اس سے ڈرے گا۔ اور جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ سوتا ہے، جب وہ پہلو بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب وہ کروڑ بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، صبح تک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے رزق کو بڑھانے کے جائز ذرائع استعمال کرو، ناجائز سے بچو اور اس سے نکلو، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کرو۔ اللہ ایک تو سخاوت عطا فرمائے گا، دوسرا رزق بڑھائے گا، تیسرا مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے نکلے، اور جب گھر آئے تو آتے ہی 2 نفل پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو، تو اندر اور باہر کی، گھر کی، باہر کی ہر آفت اس سے اللہ دور کر دے گا۔ جب گھر میں آؤ 2 نفل پڑھو، جب گھر سے نکلو 2 نفل پڑھو، ہر مصیبت سے آپ کے پاس حفاظت کا سامان ہو گیا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، اس کے ارادے کرتے ہو نا؟ دیکھو بھائی معاشرہ ہے، اکٹھے رہتے ہو، کسی سے غلطی ہو جائے نا تو تمہارے بارے پر زیادتی ہو جائے، معاف کر دیا کرو۔ آپ سے کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگ لیا کرو، معاف کرنے میں بھی جلدی دکھاؤ اور معافی مانگنے میں بھی جلدی دکھاؤ۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور بات چیت بند ہو گئی، 3 دن تک اگر انہیں بات شروع نہیں کی تو میرے نبی کا فرمان ہے یہودی مرے عیسائی مرے پرواہ کوئی نہیں۔ تو یہاں اگر کوئی لوگ آپس میں روٹھے ہوئے ہوں، لڑے ہوئے ہوں، تو اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا آپس میں صلح کر لینا۔ کہ عجیب بات، جب 2 آدمی ہر پیر اور جمعرات کو نا اللہ کے دربار میں انسانوں کا عمل پیش ہوتا ہے تو اللہ بخشش فرماتا ہے، ہاں بخشش فرماتا ہے۔ 2 آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، جب ان کا عمل پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کرتا ہوں۔ تو ہماری لڑائیاں چھوٹی، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا، اتنی کو بات ہے، اس پہ بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے بھائی نیت کرنے ہیں نا؟ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اے رب کائنات، اے 2 جہان کے شہنشاہ، ہم نے آج تک تجھے ناراض کیا، تو ہمیں سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے، تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے، آج ہم سب مل کر تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا۔ اس غفلت کی دنیا میں، اس غفلت کے دیس میں، اس غفلت کے شہر میں یا اللہ، جبکہ چاروں طرف کیا مسلم کیا غیر مسلم سب تیرے حکموں کے توڑنے پر دلیر ہوئے ہیں، یہ چند لوگ، یہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ تیرے گھر پر تیرے منانے کو آئے ہیں یا اللہ، ہم سب تیری منت کرتے ہیں تو آج ہم سے مان جا یا اللہ۔ میرے مولا ہمارے ملک کا یہ یا اللہ دستور ہے، روٹھے ہوئے کو منانے 4 آدمی چلے جائیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، روٹی کھلاتا ہے۔ اے رب کریم اللہ، یہ ہزاروں کا مجمع تجھے منانے آیا ہوا ہے، اور یا اللہ تیرے سامنے ہے، اکثر نوجوان آئے ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، اکثر نوجوان ہیں، جو عمر ہے نافرمانی کرنے کی، غفلت کی، یا اللہ یہ اس غفلت کے پردے چاک کر کے اور اس اندھیر نگری کے اندھیروں سے نکل کر
تیرے گھر پر آ گئے ہیں، یا اللہ اب تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں، اور یا اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے جو امت پر مصیبتیں آ رہی ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اتمم کا لفظ بتاتا ہے ختم کہاں ہے، بنیا کا لفظ بتاتا ہے شروع کہاں پر ہے۔ شروع ہوتا ہے عبادت پر اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ معاف کر دینا، درگزر کر جانا، غیبت سے رک جانا، گالی سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے۔ دیکھو شیطان نیک لوگوں کو زنا کی دعوت نہ دے گا، شراب کی میوزک کی دعوت نہیں دے گا، نیک لوگوں کو جب بھی الٹا کے مارے گا غیبت سے الٹا کے مارے گا۔ ہے بڑے بڑے عمل برباد کر بیٹھتے ہیں ہم اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی مجھے دیکھو، تو آپ نے زبان نکالی اور اس طرح یہ انگلیاں انگوٹھا ایسے پکڑا، فرمایا املک علیک لسانک، معاذ میرے سارے دین کا نچوڑ خلاصہ ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ فَثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذ، ارے معاذ تو کتنا دیوانہ ہے، تجھے خبر نہیں ہے سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے لوگ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ بھائیو معاشرے کو اسلامی بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو۔ لوگ کہ میں منافق نہیں ہوں، میں ہر ایک کو اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ منہ پہ اس کی بےزتی کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو اس کے عیب کا تانا نہیں دیا۔ مجھے منافقت نہیں آتی، میں منہ پہ مار دیتا ہوں۔ ہے اتنے بڑے عیب کو اپنی صفت بنا رہا ہے، اتنی بڑی برائی کو اپنی اچھائی بتا رہا ہے۔ زانی زنا کر کے آیا، وہ کہنے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں۔ آپ کا چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا، تو نے بوسہ لیا ہوگا، کوئی نہیں کیا ہوگا۔ جو منہ سے کہہ رہا ہے میں نے برائی کی ہے، آپ اس پہ اپنی چادر ڈال رہے ہیں۔ بھائیو میں آپ کو بتا دوں اسلام کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں۔ جتنے دین کی محنت ہو رہی ہیں جس عنوان سے ہو رہی ہیں، اخلاق تک ابھی سواری نہیں پہنچی، ابھی اخلاق تک گاڑی نہیں پہنچی، بڑی دور ہیں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ ساری رات قرآن پڑھنا آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روک لینا مشکل ہے۔ گھروں کو آگ لگ گئی اس غیبت کی وجہ سے، کمیاں دیکھ کے اچھالنا، برائیاں دیکھ کے اچھالنا۔ میرا نبی پردہ ڈالے ہم اچھالتے پھریں۔ اسلام اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اسلام میٹھے بول پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ اس وقت آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا ایمان ہے۔ کہ سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے سب سے بہترین مسلمان ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، عمر کہہ رہا ہے، عمر یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، اے لوگو تہجد کی نماز میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ میں بتاؤں اللہ والا کون ہے؟ ان الرجل کامل، مکمل، کامل اللہ والا وہ ہے من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیتا ہو۔ یہ اخلاق مٹ چکے ہیں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔
مکے والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، کہنے لگے محمد نے چاند پہ جادو کر دیا۔ مکے والوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا تو انہوں نے کہا اس نے پتھروں پہ جادو کر دیا۔ مکے والوں نے بدر میں فرشتے دیکھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست کھائی، کلمہ نہیں پڑھا۔ مکہ میں آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، مکے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ 20 سال ٹکر، معجزے دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تلوار دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا۔ فرشتے دیکھے، نہیں کہ ایمان لائے۔ شکست کھائی، نہیں ایمان لائے۔ اور جب آپ نے مکے کا بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے یوں کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی ایک آدمی تہجد پڑھتا رہا، ایسی تہجد کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑی۔ ساری زندگی روزے رکھتا رہا، ایسے روزے کہ سال میں صرف 2 روزے چھوڑے، عید کے۔ کتنا بڑا عمل بن گیا، کتنا بڑا عمل چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوگا۔ میٹھے بول میں جادو ہے میرے بھائیو، اپنے آپ کو روک لو گالی سے، غیبت سے، جھوٹ سے۔ ہمارے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دی نا، اتنی لمبی کہ پاؤں میں ورم آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے روکا، کما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تیرے پاؤں پھٹ جائیں۔ ہمارے نبی نے مال میں خرچ کرنا اتنا آگے کر دیا کہ خود ضرورت مند ہو کے بیٹھ گئے۔ سخاوت میں آگے بڑھے تو اللہ نے کہا نہ اتنی سخاوت نہ کر کہ تو خود محتاج ہو جائے۔ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنی نہ کر کے تو خود محتاج ہو جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ کا غم اور اس کی محنت میں اپنی جان کو زیادہ کھپایا تو اللہ نے اس سے بھی، جس کام کے لیے آئے تھے اس سے بھی روک دیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، غم تو کر پر اتنا نہ کر کے تو خود مر جائے کڑ کڑ کے۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، اتنا کافر کا غم نہ کر کے تیری اپنی جان چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارے نبی نے اخلاق میں پرواز کی اور اچھے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں بلکہ کیا کہا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اے شاباش دی اے میرے نبی، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند، تیرے اخلاق بڑے بلند، لعلا تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ ہاں بھائیو، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو اس کے منہ پر تانا نہیں دیا تھا، اس کے کسی عیب کو اس کو منہ پہ نہیں مارا تھا۔ شرم کی وجہ آپ نے اگر کسی کو کوئی ایسی بات کرنی ہوتی تھی نا تو ایک اور کو بلاتے، کہتے فلاں سے کہہ دو کہ یہ کام نہ کیا کر۔ سبحان اللہ، اتنا شرم و حیا تھا۔ عیب چھپانا، کمیاں چھپانا، اپنے عیب دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو۔ آج کیا ہو رہا ہے، اوروں کی کمیاں پکڑتے ہیں، اپنی خوبیاں دیکھ کر، یہاں تک لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا دعویٰ، اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ حنظلہ جیسی ہستی جسے احد میں شہادت ملی اور فرشتوں نے غسل دیا، وہ تو یوں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اور وہ عمر جس کے حکومت میں 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا، جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے، وہ عمر موت پہ کہہ رہا یا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، وہ رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں۔ کیسے رو رہے ہیں؟ یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یا ربنا، او میرے رب،
آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، میرے اوپر مہربانی کرنا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل رہا ہو تو عمل تھوڑا ہوگا، یہ تھوڑا عمل ہوگا۔ آپ گھر میں تشریف لائے، بچے سو رہے تھے، علی فاطمہ سب سو رہے تھے، حسن کی آنکھ کھل گئی، کہا اماں پانی پانی، تو آپ نے فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، آپ نے گلاس اٹھایا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر گئے۔ حضرت علی کی بکری مریل بیمار کھڑی تھی، ایک قطرہ دودھ نہ تھا، آپ نے اس کے تھنوں پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر لائے، تو اتنے میں حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے۔ امام حسین اپنے بھائی سے زیادہ تیز تھے، بہت چھوٹے بڑے سے تیز ہوتے ہیں، آگے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے، پر اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں، اس کو بعد میں دوں گا، لیکن ایک بات بتا دوں، آپ کو حسن سے زیادہ پیار تھا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور اس میں ایک مناسبت بھی تھی، امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ تو آپ نے ان کو دودھ پلایا، حضرت علی سوئے تھے وہ نہیں اٹھے، ان کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود پیا، پھر کہنے لگے فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم آخرت میں اکٹھے ہی ہوں گے، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں۔ اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں چھوڑا کرو، ہمیں تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ ہم بالکل ٹھیک ہیں، جاؤ کسی شرابی کے پاس جاؤ، زانی کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیا لینے آتے؟ اتنا تکبر! سنو سنو، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے۔ ہے جیسے کہ کتنے بھائی کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کوئی بخار ہے بھئی 102 تھا، اب 98.4 ہو گیا ہے، چلو بھئی آپ جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ گھر چلے جاؤ۔ پہلے آپ کو 104 بخار تھا، اب آپ کا ٹھیک ہو گیا، چلو گھر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہونے کا کیا پیمانہ ہے؟ اگر میں اس لیے تبلیغ کروں کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے وہ تو بہت بڑا اللہ کی نظر میں گرا ہوا انسان ہے، جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے وہی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرا عمل ہے یا نہیں۔ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا۔
کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں. سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے. بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے؟ دوست بھی ماں ہے. اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا. ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف. سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا. مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک. ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا. مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے. میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا. یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا. اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا. اور اللہ کے نبی اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو. پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں. اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے. کاش تم وہ جگہ دیکھتے. تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا. ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے. کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا. ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو. ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بلا دے گا. موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا. قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی. پھر میرے نبی کہتے اماں، جواب نہ آیا. پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا. یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے. بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے،
اور ہر زندہ نے مرنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی. کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے. 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ. ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے. اور جب ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے. تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو. کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ. ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے. باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے. یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ